السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، محترم سامعین کرام، پیاری ماں اور بہنوں، عزیز ساتھیوں، اللہ کے رحمت اور اس کے فضل اور اس کے کرم سے ہم اپنے سلسلے کی 5ویں کڑی آپ کے سامنے پیش کرنے کی خدمت حاصل کر رہے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، گزشتہ کے درس میں نے سورۃ الفاتحہ کی مختصر تفسیر اور اس کی اہمیت کو بیان کیا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم اس کی کچھ جو باتیں باقی رہ گئی ہیں، ان باتوں کو بیان کرتے ہوئے باتوں کو لے کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کے کچھ نام ہیں، جن میں سے ایک نام ام القرآن بھی ہے۔ اس سورۃ کو ام القرآن اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس سورت کے اندر قرآن مجید کے تمام عناوین اور تمام موضوعات اور تمام قواعد اور ضوابط موجود ہیں اس سورت کے اندر۔ اسی طریقے سے اس سورت کا نام شفا بھی ہے، جس کے اندر روحانی اور جسمانی دونوں ہی مرضوں کا، امراض کا علاج موجود ہے۔ تیسرا نام اس سورت کا الرقیہ ہے۔ اگر ہم آسیب کے شکار ہیں، جادو ٹونا کے شکار ہیں، جن کے کھلواڑ کے شکار ہیں یا نظر بد کے شکار ہیں، تو اس سورت کے ذریعے ہم رقیہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہمیں شفا مل سکتی ہے۔ اس سورت کی فضیلت یہ ہے کہ یہ سورت، اس کے پڑھے بغیر ہماری نماز نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا ہے۔ اس سورت کے بعد دوسری سورت سورہ زلزال ہے، جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے 3 طرح کے موضوع کو جمع کیا ہے۔ ایک، قیامت کے وقت زمین کی صورتحال بیان کیا ہے۔ دوسرا، انسان کی حالت کو بیان کیا ہے۔ پھر تیسرا، ان کے نام اعمال کا۔ زمین اس وقت ہلا دی جائے گی، دہلا دی جائے گی، اور زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ اسے نکال پھینکے گی۔ جو کچھ بھی ہے، مردار یا جو بھی باتیں، گفتگو، جو کچھ بھی ہے وہ نکال پھینکے گی، اور لوگ اس وقت لوٹیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف تاکہ وہ نام اعمال کو دیکھیں۔ پس جو شخص ذرہ برابر بھی نیکی کے کام کیا ہوگا وہ اسے دیکھے گا، اور جو شخص ذرہ برابر بھی برائی کے کام کیا ہوگا وہ بھی دیکھے گا۔ سورۃ العادیات، اس سورت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی مخلوقات کی قسم کھائی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے تاکہ ان مخلوقات کی عظمت اور بڑائی بیان کرے۔
پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی کمزوری کو بیان کیا اس صورت کے اندر کہ انسان ناشکرا ہوتا ہے، اور اسے اس بات کا اعتراف بھی ہے کہ وہ ناشکرا ہوتا ہے، وہ مال سے بہت محبت کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تنبیہ کیا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اس وقت کو یاد کرے جب قبر سے اسے اٹھایا جائے گا، اور اس وقت وہ سب کچھ ظاہر کر دے گا، جو کچھ ظاہر میں ہے، جو کچھ بھی باطن میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی بہت عظیم ہے، بہت باریک خبروں کو جاننے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ القاریہ کے اندر قیامت کے ہولناکی کو بیان کیا ہے، اور انسانوں کی کیفیت کو بیان کیا ہے کہ اس وقت کیا صورتحال ہوگی انسانوں کی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے نام اعمال کا تذکرہ کیا ہے، وہ اس طریقے سے کہ قیامت کھڑکھڑانے والی ہوگی، وہ اپنی ہولناکیوں سے دلوں کو خوف زدہ اور اللہ کے دشمنوں کو عذاب سے خبردار کرے گی۔ خوف اور ہراس کی صورتحال یہ ہوگی اس وقت انسانوں کی کہ وہ گویا چڑیوں کی طرح، مری ہوئی چڑیوں کی طرح زمین پر پڑے ہوں گے، منتشر ہوئے اور بکھرے ہوئے، اور پہاڑ کی صورتحال اس وقت یہ ہوگی گویا کی اڑتی ہوئی روئی، مختلف رنگوں میں اڑتی ہوئی روئیاں، اون، یہ ہولناکی ہوگی اس وقت قیامت کی۔ اس دن وہی لوگ خوشحال رہیں گے، وہی لوگ رحمتوں میں ہوں گے جن کے نامے اعمال کے ترازو بھاری ہوں گے نیکیوں کے اعتبار سے، اور جن کی نام اعمال گناہوں کے اعتبار سے بھاری ہوں گے اور نیکیوں کے حساب سے کم ہوں گے، تو وہ لوگ ذلیل و رسوا ہوں گے، وہ لوگ حاویہ کے اندر ہوں گے، اور یہ ایک قسم کا ٹھکانہ ہے جہنم کے اندر۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیوں کو انجام دیں، نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں، اور برائیوں کے کاموں سے بچیں جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غضب، اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ تکاثر کے اندر فرمایا، اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی ایک کمزوری کے بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ مال سے بہت محبت کرتا ہے، یہاں تک کہ قبر میں پہنچ جاتا ہے، اور وہ اس بات سے غافل ہوتا ہے کہ وہ اسے جانے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اسے ضرور جانے گا، وہ اسے ضرور جانے گا، یقینی طور پر جانے گا اسے، اور وہ جہنم کو بھی دیکھے گا، اور اس سے ان تمام نعمتوں اور کرم کا سوال کیا جائے گا جو اللہ تعالیٰ نے اسے نعمت کی شکل میں دنیا میں دیا تھا۔ اس لیے انسان کو بے خبر نہیں رہنا چاہیے، مال اور ہوس اور دنیا کی محبت میں بالکل غافل نہیں ہو جانا چاہیے آخرت سے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، بلکہ زیادہ سے زیادہ نیکیوں اور اچھے کاموں میں محنت کرنا چاہیے، گناہ کے کاموں سے بچنا چاہیے، اور جو چیزیں جائز ہیں ان کو حاصل کرے، لیکن ان میں بالکل اپنے آپ کو مگن نہ کر لے، اپنے آپ کو بالکل مشغول نہ کر لے یہاں تک کہ وہ غافل ہو جائے تمام چیزوں سے، اتنا مشغول نہ کر لے۔
اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ باقی کا جو صورتیں باقی بچی ہوئی ہیں اگلے درس میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.